اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اہل بیتہ طیبین الطاہرین اما بعد۔ آج کا جو ہمارا درس ہے وہ ہے رمضان المبارک کے جو ہم درس دیتے ہیں ان درسوں کی تیاری۔ رمضان المبارک میں جو درس دیے جاتے ہیں اس کے مختلف عنوانات ہوتے ہیں، تو آج ہم ان مختلف عنوانات کو بیان کریں گے اور اس کے بعد ایک ایک کر کے مختلف دروس آپ کس طرح ماہ رمضان میں ان عنوان پر دروس دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جب ہم درس دینے کی باری آتی ہے تو سب سے پہلے کیا کام کرنا پڑتا ہے؟ سب سے پہلے جو ہے چاہے وہ ماہ رمضان کے درس ہوں یا محرم کے مجالس، دونوں چیزوں میں ایک چیز مشترکہ ہے، وہ ہے مطالعہ۔ وہ ہے مطالعہ ہے۔ مطالعہ ہے کیونکہ جب تک آپ مطالعہ آپ کا نہیں ہوگا نہ آپ ماہ رمضان کی مجالس پڑھ سکتی ہیں، نہ ماہ محرم کے مجالس پڑھ سکتے ہیں، نہ رمضان کے درسوں کی تیاری ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے مطالعہ تھا۔ اب مطالعہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک مطالعہ ہوتا ہے موضوعی، ایک مطالعہ ہوتا ہے غیر موضوعی۔ موضوعی مطالعہ کیا ہوتا ہے؟ موضوعی مطالعہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی خاص موضوع کے تحت مطالعہ کرتے ہیں۔ خاص موضوع ہوتا ہے، انسان اس کے تحت مطالعہ کرتا ہے، کوئی ایک خاص موضوع دیا جاتا ہے، مثلا اہمیت قرآن، فضیلت قرآن، عظمت قرآن کے عنوان سے کوئی آپ کو درس دینا ہے، مجلس پڑھنی، ایک خاص موضوع ہے۔ ذکر الہی ہے، فضائل اہل بیت ہے، قرآن کی زبانی، قرآن میں اہل بیت کا ذکر کہاں ہے، کوئی بھی ایک ایسا موضوع جس کو ہم کہتے ہیں یہ موضوعی ہے، اور اس موضوع کے تحت انسان پھر مطالعہ کرتا ہے اور اس کے پھر وہ مجلس پڑھتا ہے یا درس دیتا ہے۔ یہ دوسرا ہے غیر موضوع، یعنی آپ جب مطالعہ کرنا ہے، ہمیں مطالعہ کر رہے ہیں تو ہمارے پاس کوئی ایک کتاب آ گئی، ہم نے اس کتاب کو اپنے سامنے رکھا اور اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس میں کوئی ہمارا خاص موضوع نہیں ہے کہ خاص کیا ہم عظمت قرآن پہ کوئی مطالب نکال کے دیکھیں یا ایمان کی فضیلت پہ، ایمان لانے کے فوائد کیا ہیں، مختلف ہم ایک مطالعہ کر رہے ہیں۔ بعد میں اس میں ہم اس کتاب سے مختلف موضوعات کو نکالتے ہیں، لیکن اس وقت ہمارا کوئی ہدف نہیں ہے کہ ہم خاص اس ہدف کے تحت مطالعہ کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارا جو آج کا جو موضوع وہ درس ہے وہ ہے موضوعی، کہ ہم ماہ رمضان کے اگر ہمیں درس دینے تو سب سے پہلے ہمیں مطالعہ کرنا ہوگا، مطالعے کے بعد ہمیں موضوع کا انتخاب کرنا ہوگا۔ اور رمضان المبارک میں اگر ہم جو درس دیے جاتے ہیں اس میں سب سے اہم موضوع جو ہے وہ ہے تفسیر قرآن۔ تفسیر قرآن اس کو کس طرح سے درس دیا جاتا ہے، یہ بھی ایک روش ہے کہ آپ کس طرح تفسیر قرآن کا درس دیں۔ یا اس میں ایک آج کل ایک اور موضوع بھی آتا ہے، وہ ہے قرآن کے سوروں کا تعارف، یہ ایک موضوع ہے، اور اس کے ضمن میں جب تفسیر کا درس بھی آ جاتا ہے۔ بعض اوقات تفسیر کا درس کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ آپ خاص موضوع قرآن کے اندر مثلا آپ نے کہا لفظ صراط کہاں ہے، اور آپ نے مختلف آیات سے اس کی تفسیر بیان کر رہے ہیں، یا سورہ حمد ہے اس کی آپ تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ سورہ حمد آپ نے پڑھا، اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کی تفسیر میں مختلف سوروں کے مختلف آیتوں کے ذریعے سے آپ نے اس میں تفسیر بیان کی۔ یا ایک دفعہ ایسا نہیں ہے، ایک دفعہ ایسا کہ آپ نے خاص قرآن میں سوروں کا تعارف بھی میں انشاءاللہ مزید بتاؤں گا کہ اس میں کس طرح کام ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک موضوع ہو گیا قرآن کے موضوع کے اعتبار سے، پھر اس کی تفسیرات ابھی آئے گی۔ اچھا، اب یہ ہے قرآن کے وہ اعتبار سے، تفسیر کے اعتبار سے یا سوروں کے تعارف کے اعتبار سے۔ اب ایک موضوع اور ہے جو قرآن کے اعتبار سے دیگر مختلف کون سے موضوع ہو سکتے ہیں۔ مثلا اس میں ایک موضوع اور ہم بیان کرتے ہیں، مختلف پہلا موضوعات کو بیان کر دیں گے، پھر اس کے بعد کہاں کہاں ان کے مطالب ملیں گے، کس طرح اس کی تیاری کی وہ بھی بیان کر دیں گے۔ پھر ایک موضوع ہے قرآن میں فلاح پانے والے، فلاح پانے والے قرآن کی نگاہ میں، یہ ایک موضوع ہو گیا۔ دو، ہدایتی یافتہ، ہدایتی یافتہ
ہدایت یافتہ افراد قرآن کی نگاہ میں، یہ ہو گیا ایک۔ تیسرا موضوع ہے خدا کن لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ چوتھا موضوع اس میں آ جائے گا خدا کن لوگوں سے محبت نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اسی میں پانچواں موضوع بھی آ جائے گا شفاعت، قرآن میں شفاعت کا ذکر، ٹھیک ہے۔ میں اس کو مٹا رہا ہوں اور اس ترتیب اس میں لکھ رہا ہوں، غیر موضوع کو مٹا رہا ہوں۔ ایک موضوع یہ آ جائے گا، پھر چھٹا موضوع اس میں آئے گا قرآن میں قیامت کا ذکر، ساتواں موضوع اس میں آئے گا معرفت خدا کیسے حاصل ہوتی ہے۔ اسی کے ضمن میں ایک اور موضوع بھی آتا ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں جو معرفت خدا سے روکتی ہیں۔ نمبر 9، اس میں ایک اور موضوع بھی آتا ہے، وہ موضوع ہے ایک موضوع اور ہے قرآن کے حوالے سے پیغمبروں کی دعائیں۔ ایک اور موضوع ہے ماہ رمضان کے حوالے سے روزانہ کی دعائیں، اور اس کی تشریح۔ 11، انسانی تخلیق میں خدا کی نشانی ہے۔ 12واں اور آخری موضوع بہت اہم ہے، جنت میں داخلہ اور قرآن، جنت میں داخلہ اور قرآن۔ یہ تقریباً 12 ہم نے موضوعات کا انتخاب کیا ہے جس کا تعلق قرآن سے ہی ہے۔ ایک آدھ دو موضوع ہیں جن کا تعلق قرآن سے نہیں ہوا، لیکن اگر ہم ان موضوع کو جب ہم بحث کریں گے تو اس کو بھی قرآن کی آیتوں سے ہی ہم وضاحت کریں گے۔ اب دیکھیں، ماہ رمضان میں اگر آپ نے موضوعات پہ کام کرنا ہے تو ایک موضوع ہو گیا تفسیر، اس کی تفصیلات ابھی آئے گی۔ پھر ایک موضوع ہے فلاح پانے والے، قرآن کی نگاہ میں فلاح پانے والے، اس کا کرنا، اس میں کس طرح کریں گے اس کو بھی ہم آپ کو بیان کریں گے کہ اس میں کس طرح کام کرنا ہے، کہ وہ بھی ہم ابھی آپ کو بیان کریں گے۔ یعنی یہ موضوعات ہیں، خدا کن لوگوں سے محبت کرتا ہے، خدا کن لوگوں سے محبت نہیں کرتا، قرآن میں شفاعت کا ذکر، اور قرآن اور شفاعت کے حوالے سے آپ گفتگو کر سکتے ہیں، قرآن میں قیامت کا ذکر، معرفت خدا کیسے حاصل ہوتی ہے، وہ کن چیزوں سے، وہ کون سی چیزیں، وہ کن نہیں آئے گا، وہ کون سی چیزیں ہیں جو معرفت خدا سے روکتی ہیں، وہ کون سی چیزیں جو معرفت خدا سے روکتی ہیں۔ پیغمبروں کی دعائیں، اور اس کے بعد ہے روزانہ کی دعائیں جو روزانہ کی جو دعائیں وارد ہوئی ہیں اس کی تشریح۔ انسان کی تخلیق میں خدا کی نشانی ہے، بہت اہم موضوع ہے، قرآن میں تفکر کریں، اس موضوع پہ بھی بہت اچھی گفتگو ہے۔ پھر ہے جنت میں داخلہ اور قرآن۔ یہ اس طرح کے بہت سارے موضوعات ہیں جو بیان ہو سکتے ہیں، ہم نے چند ایک موضوع بیان کیے، اب ان کو موضوع کو تیار کیسے کریں گے، اب آتے ہیں اس کے اوپر۔ سب سے پہلا اب میں ان کو مٹا رہا ہوں، ان کو میں تاکہ
آپ یہ 12 موضوع. اب سب سے پہلے ہمارا موضوع ہے تفسیر قرآن کے حوالے سے قرآن. اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ پھر موضوع بحث کریں گے قرآن میں فلاح پانے والے. اب دیکھیے سب سے پہلا موضوع ہم نے بنائیں گے قرآن کا. اچھا اب اس میں کون سی کتاب ہمارے پاس ہوگی؟ دیکھیں ایک کتاب ہے زاد حیات. زاد حیات یہ کتاب ہے, یہ بہت اچھی کتاب ہے, آپ کو مل جائے. یہ چھاپی ہے, تالیف ہے محمد رضا مرچنٹ صاحب نے, فرمان علی مولانا شاکر اس میں انہوں نے کام کیا ہے. ان کا ادارہ ہے, ٹرسٹ ہیں یہ ذات راہ ٹرسٹ والے. ذات راہ ٹرسٹ والے ہیں. اچھی کتاب ہے, 2 جلدی کتاب ہے اور ڈسکاؤنٹ کے ساتھ بھی مل جائے گی آپ کو انشاءاللہ. یہ اچھی کتاب ہے. اس میں ان 2 جلدوں میں انہوں نے یہ کام کیا کہ قرآن کے تمام سوروں کا تعارف بھی کرایا ہے, قرآن کے تمام سوروں کے متعلق انہوں نے گفتگو کی ہے, اور قرآن میں جو سورے ہیں ان کے متعلق جو موضوعات ہیں اس پہ بھی انہوں نے, میں ایک سورے کا آپ کو لکھ کے دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح آپ نے کام کرنا ہے, کس طرح انہوں نے کام کیا ہے اور آپ اس میں کس طرح کام کر سکتے ہیں, درس کس طرح دینا ہے آپ نے. سب سے پہلے ہم سورہ ناس سے شروع کریں گے تاکہ آپ کو جو ہے کام کرنے میں آسانی. آپ تفسیر کا جو درس دینا چاہتے ہیں, اگر آپ کی پریکٹس اچھی ہے تو آپ کوئی بھی سورہ لے سکتے ہیں, لیکن انہوں نے جس ترتیب سے کام کیا ہے وہ اچھی ترتیب ہے, وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ اس میں آرام سے کام کر سکتے ہیں. سورہ ناس سے ہم شروع کریں گے. انہوں نے سب سے پہلے ایک کام یہ کیا ہے کہ اس کا تعارف کرایا, جائزہ. سورہ کا نام ناس, پارہ نمبر 30, موجودہ ترتیب 114, ترتیب کے نزول کے حساب سے جو ترتیب وہ 21 ہے, مقام نزول مکہ ہے, آیات 6 ہے, رکوع 1 ہے, حروف 78 ہیں اور الفاظ 20 ہیں. یہ انہوں نے اس کا ایک تعارف کرا دیا. پھر اس کے بعد سورہ کا نام رکھنے کی وجہ کیا تھی وہ انہوں نے بیان کیا ہے. اب اس میں جو دوسرا کام جو کیا منتخب موضوعات, یہاں سے ہم آتے ہیں. دیکھیں انتخاب موضوع سے کہتے ہیں, انتخاب موضوع سورہ کے, سورہ ناس, ٹھیک ہے. سب سے پہلے انہوں نے کیا کام کیا ہے؟ سب سے پہلا وسوسے کا بیان ایک موضوع. دوسرا کیا موضوع ہے؟ پروردگار خدا کی 3 صفات سے پناہ مانگنا. تیسرا خناس انس اور جنس کا بیان, خناس انس اور جن کا بیان. چوتھا انہوں نے لکھا ہے فضائل اور خصوصیات سورہ کی, فضائل اور خصوصیات. اب دیکھیے انہوں نے ایک کام اچھا یہ کیا ہے اس سورہ میں, انہوں نے کام یہ اچھا کیا ہے کہ اب آپ کو اس سورہ کے اندر سب سے پہلے انہوں نے موضوعات بیان کر دیے کہ وسوسے کا بیان. انہوں نے اس میں تعریف لکھی ہے کہ آپ نے وسوسے کس کو کہتے ہیں, وسوسہ کیا ہوتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی میں لکھ دوں یہاں پر, وسوسہ اور اس کا علاج. جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس کا علاج بھی اس میں مل جائے گا. اس کا علاج کیا ہے انہوں نے لکھا ہے, وسوسہ کیا ہے, پھر اس کا علاج کیا ہے, یہ بھی انہوں نے اس میں بیان کیا. پھر اس کے بعد انہوں نے خدا کی 3 صفات کے ذریعے سے میں پناہ مانگتا ہوں اس کا ذکر کیا ہے. پھر خناس انس اور جن کا ذکر, خناس انس اور جن کا بیان ہے. فضائل و خصوصیات کیا مراد ہے؟ پھر سورہ پڑھنے کے فضائل. اب یہاں پر آپ ایک چیز اور اضافہ کریں, سورہ پڑھنے کے فوائد. یہ 5 چیزیں ہو گئیں اس سورہ کے اندر. یہ ہر سورہ کے اندر اسی طرح آپ کام کریں. اچھا اب ان میں کن تفسیروں کا ہم نے سہارا لینا ہے وہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں. کم از کم بھی اگر آپ ان 4 تفسیروں کا سہارا لیں گے. کون سی 4 تفسیریں ہیں؟ دیکھیں, تفسیر صافی 1, 2 تفسیر نور الثقلین,
تفسیر کوثر، اور چوتھے نمبر پر ہے تفسیر نمونہ۔ یہ 4 تفسیریں ایسی ہیں کہ اگر آپ نے ان چاروں کا مطالعہ کیا تو آپ کو اس سورے سے بہت ہی معلومات بہت ملے گی۔ اب دیکھیں اس سورے کے اندر، اور اب یہ تو آپ نے بیان کیا، اب اس سورے کے اندر آپ کو کیا کیا چیزیں بیان کرنی پڑیں گی؟ ایک روایت معصومین، روایت معصومین آپ کو اس سورے میں ملیں گی، اور تفسیر کوثر نے بہت اچھی تفسیر اس میں بہت اچھا مطلب بیان کیا ہے کہ شیطان آپ کو جو بہکاتا ہے، وسوسے جو ڈلواتا ہے، وسوسے جو ڈالتا ہے، وہ کیا ہوتے ہیں، مطلب اس میں انہوں نے گناہ کے اعتبار سے لکھے ہیں کہ یہ تعویلات کرنا، توجیہات کرنا، حسد ہے، ورگرانہ، یہ تمام کام شیطان کرتا ہے، کس طرح وسوسے ڈالتا ہے، کس طرح کام کرتا ہے، وہ سب چیزیں انہوں نے تفسیر کوثر میں بہت اچھے طریقے سے لکھی۔ پھر اس میں روایات لکھی ہیں اور اس سے دیگر مربوط آیات بھی لکھی انہوں نے، کہ آپ کو شیطان، سورہ نساء کی ایک آیت لکھی کہ شیطان نے کہا میں ضرور بہکاؤں گا۔ پھر سورہ اعراف کی ایک آیت لکھی، سورہ اعراف صفحہ 2 آیت نمبر 201 میں بیان کیا کہ اگر شیطان جو ہے وہ اگر کن لوگوں کو، متقی لوگوں کو اگر بہکاتا ہے تو وہ متقی افراد کیسے چوکنا ہو جاتے ہیں، ہوشیار ہو جاتے ہیں، کہ شیطان ان کو پھر جب ان کے قریب آتا ہے، ان کو چھوتا ہے تو وہ کیسے ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ خیر، تو اب آپ نے سورے کے متعلق اگر کوئی کام کرنا ہے، سورے کے متعلق اگر تفسیر بیان کرنی ہے، تو اس میں اس طرح سے انہوں نے ان کتاب میں دیا ہوا ہے سورے کا تعارف، انتخابی سورے پڑھنے کا۔ اب آپ آ جائیے سورہ صافی پر۔ صافی کے اندر آپ کو روایت ملے گی اس سے مربوط کے وسوسے سے متعلق اور دیگر چیزوں کے متعلق ائمہ معصومین علیہ السلام نے کیا فرمایا، آپ کو روایت وہاں سے مل جائے گی۔ تو مختلف روایتیں آپ کو جو ملیں گی تو آپ کا ایک درس تیار ہو جائے گا۔ درس بھی آپ نے اسی طرح سے تیار کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے درس اس طرح تیار کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے دیکھیں تلاوت سورہ، ٹھیک ہے، پھر ترجمہ بیان کریں گے آپ، پھر اس کے موضوعات بیان کریں گے، یہ سارا۔ چوتھے نمبر پہ پھر کیا کریں گے، آپ نے اگر درس تیار کرنا ہے تو پہلا تلاوت سورہ، پورا سورہ پڑھیں، مختصر ہے تو پورا سورہ پڑھیں، پھر اس کا ترجمہ کریں کہ آج ہمارا موضوع یہ ہے، آج ہم اس موضوع پہ بات کریں گے، جس کو تلاوت کا ترجمہ کریں، پھر موضوعات بیان کریں گے۔ اس سورے میں کتنے موضوعات ہیں، جیسے انہوں نے 3 سے 4 موضوعات ہیں، ان 3-4 موضوعات کو آپ نے اس طرح بیان کر دیا۔ پھر اس کے بعد موضوعات کی اس کی تشریح بیان کریں گے، پھر اس میں روایات بیان کریں گے آپ، روایت ہے معصومین جو اوپر میں نے بیان کر دیا وہ بیان ہو جائیں گی، یعنی آپ کو ترتیب میں بیان کر رہا ہوں کہ آپ کو کس ترتیب سے بیان کرنا ہے۔ پھر 5ویں نمبر پہ آپ جو ہے وہ درس تیار کریں تو سورہ پڑھنے کے فوائد بیان کریں۔ تو اس طرح آپ کا ایک سورے کا تعارف بھی ہو جائے گا، ایک سورے کے اندر کتنے موضوعات ہیں یہ بھی بیان ہو جائے گا، اور تفسیریں جو ہیں وہ آپ کو میں نے بیان کر دی کہ ان تفسیروں کا اگر آپ سہارا لیں گے تو آپ کا ایک اچھا درس تیار ہو جائے گا، آپ کو ایک اچھی سورے کے متعلق اچھی معلومات مل جائیں گی کہ معصوم علیہ السلام نے اس سورے میں کیا، اس سورے سے متعلق کیا روایت کو بیان کیا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ اس کو ایک سورے کو اس طرح تعارف کرا۔ اسی طرح سورہ فلق کا بھی آپ تعارف کرا سکتے ہیں، اسی طرح سورہ قریش کا بھی، اسی طرح جتنے سورے ہیں آپ وہ اگر اس طرح تیاری کریں گے آخر سے تو آپ کو آسانی ہو جائے گی اور مختصر طریقے سے آپ اس کام کو پہنچا سکتے ہیں۔ تو اور اسی طرح تفسیر قرآن میں بھی اسی طرح ہے، اگر آپ تفسیر قرآن، یہ تو سوروں کا تعارف اور موضوعات، اسی طرح آپ تفسیر قرآن میں بھی اگر آپ چاہیں تو پھر اسی موضوع کو آپ طولانی بھی کر سکتے ہیں تفسیر قرآن کے ذریعے سے۔ قرآن اسی طرح تفسیر قرآن کا درس بھی یہی ہوگا کہ آپ نے اگر سورہ فاتحہ کی، اگر سورہ فاتحہ میں تفسیر کا درس دینا ہے تو پھر الحمدللہ رب العالمین کی تشریح دیکھیں کہاں ہے، پھر اس کو بیان کریں، الرحمن کی تشریح کہاں ہے اس کو بیان کریں گے، تو وہ مختلف سوروں سے پھر آپ اس میں ہیلپ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ ماہ رمضان المبارک میں اگر قرآن کا تعارف کرانا چاہتے ہیں، سوروں کا تعارف کرانا چاہتے ہیں تو اس طرح تعارف کرائیں۔ یہ 4 ضروری نہیں کہ 4 تفسیریں، آپ اس میں نور کا بھی اضافہ کر سکتے ہیں، تفسیر نور کو بھی لے سکتے ہیں آپ کے ہیلپ کے طور پہ، تفسیر ہے باقی بہت ساری تفسیر، انوار نجف مل جائے آپ کو، بہت اچھی تفسیر ہے، جاڑا صاحب کی تفسیر ہے انوار نجف، وہ مل جائے، اس کے بھی مطالب بہت اچھے ہیں۔ ورنہ یہ تفسیر ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، 4 تفسیریں جو شروع میں بیان کی، ان کو میں نے دیکھا ہے اس لیے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ اس میں آپ کا اچھا مطالعہ بھی آپ کا ہو جائے گا، اور آپ قرآن سے آپ کی آشنائی ہو جائے گی، سورے سے آپ کی آشنائی ہو جائے گی، سورے سے متعلق جو معصومین نے روایتیں بیان کی ہیں وہ اس سے آپ کی آشنائی ہو جائے گی، اور آپ ایک اچھے طریقے سے ایک سورے کا تعارف کرا سکتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہم
تفسیر کا درس دینا چاہیں یا قرآن کے سوروں کو جو تعارف کرانا چاہیں تو اس طرح ہم جو ہے وہ تعارف کرا سکتے ہیں اور اس طرح ہم درس دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آگے چلتے ہیں. اچھا آپ آ جائیں. یہ تو تھا سوروں کا تعارف اور تفسیروں کا انٹروڈکشن کہ کون سی تفسیریں پڑھیں. تفسیریں تو بہت ساری ہیں, میں نے 4-5 بتا دی. اگر ان کو بھی انشاءاللہ اگر آپ پڑھ لیں گے تو آپ کا کافی حد تک کم ہو جائے. اب آتے ہیں قرآنی موضوعات کے اوپر. موضوع ہے فلاح پانے والے قرآن کی نگاہ میں. یہ ایک موضوع ہے. اب اس پہ کیا کرنا ہے آپ نے؟ قرآن مجید سے مختلف آیات جس میں فلاح کا لفظ ہے, قد افلح من تزکیٰ مثلا, جہاں پر لفظ فلاح ہے, تفلحون ہے, ان آیات کو آپ نے جمع کرنا ہے کہ جہاں پر لفظ فلاح ہے, تفلحون ہے کہ تم فلاح پاؤ گے, ان آیات کو آپ نے جمع کرنا ہے جو تقریباً آپ کو غالباً 13-14 غالباً 13 یا شاید 14 آیات آپ کو ملیں گی کہ آپ ان آیات کو اگر آپ جمع کریں گے تو آپ ہر روز قرآن کی ایک آیت کا انتخاب کیا آپ نے, اور ایک آیت کا انتخاب کرنے کے بعد پھر آپ اس کے اندر ان میں جو موضوعات اس پہ بحث کر سکتے ہیں. اب جیسے سورہ اعلیٰ کی ایک آیت ہے قد افلح من تزکیٰ. اب آپ دیکھیے پہلی چیز فلاح پانے والے کیا ہے؟ تزکیہ نفس ایک. دوسرا اس میں کیا ہے؟ ذکر خدا. تیسرا کیا ہے؟ نماز فصلہ. چوتھی چیز کیا ہے اس میں؟ چوتھی چیز ہے وہ لوگ جو دنیا آخرت کو ترجیح دیتے ہیں, دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے ہیں دنیا پر. قد افلاح وہ لوگ فلاح پاتے ہیں. کون افراد فلاح پانے والے؟ اب دیکھیں سوال, کون افراد فلاح پانے والے ہیں؟ پھر آپ اس کی ایک مثال دیں. مثال دینے کے بعد آپ بتائیں کہ قرآن کی نگاہ میں فلاح پانے کون افراد ہیں؟ جو تزکیہ نفس کرتے ہیں. اچھا اب آپ کو ماہ رمضان میں اگر پہلا درس یہ دینا ہے تو آپ شروع کے درس ہیں تو آپ چاہیں تو اس کو دوسرے دن تیسرے دن بیان کر سکتے ہیں. پہلے دن آپ کیا بیان کریں؟ استقبال ماہ رمضان, استقبال رمضان, استقبال ماہ رمضان, استقبال ماہ رمضان کا آپ درس دے دیں, وہاں پر آپ بیان کریں استقبال رمضان کی فضیلت, رمضان کی فضیلت. ٹھیک ہے, ایک موضوع یہ آ جائے گا. پھر اس کے بعد یہاں پر ایک موضوع اور آئے گا, روزے کے فوائد. ایک روایت میں ایک روایت میں پیغمبر کی روایت ہے جس میں 7 روزے کے 7 فوائد بیان کیے گئے. روزے کے 7 فوائد بیان کیے گئے تو آپ اس کو بھی بیان کر سکتے ہیں. اگر آپ کے طریقہ کار ہے کہ آپ نے اپنے پہلا اگر آپ کا مقدمے کے طور پر اگر آپ نے اس طرح ماہ رمضان کے درس کو شروع کرنا ہے تو روزے والی آیت کو لے کر اس کا مقدمہ بنا کر پھر اس کے بعد جو ہے آپ استقبال ماہ رمضان کے حوالے سے بحث گفتگو کر سکتے ہیں, رمضان کی فضیلت کے حوالے سے بحث کریں, روزے کے فوائد بیان کریں. 7 روایت ایک بیان ہوئے پیغمبر اسلام کی روایت ہے تو یہ آپ کے 1 سے 2 درس اس میں آپ کا تیار ہو سکتا ہے مقدمے کے اعتبار سے. اس طرح آپ اس کو تیاری کر سکتے ہیں. پھر آپ آ جائیں اس ہماری گفتگو میں. یہ تو مقدمے کے طور پہ آپ ماہ رمضان میں ایک درس یا 2 درس پہ تیاری کر سکتے ہیں. پھر آج آپ دیکھیں تزکیہ نفس. اب تزکیہ نفس پہ پھر آپ کو کام کرنا پڑے گا. اب آپ نے کہا وہ افراد فلاح پان کون جو تزکیہ نفس کرتے ہیں. تزکیہ نفس کیا چیز ہے؟ اس کو آپ بیان کریں گے آیات سے. پھر اس میں آیات کا سہارا لیں گے, پھر حدیث معصومین کی نگاہ میں تزکیہ نفس کسے کہتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ اس میں واقعات یعنی جسے ہم داستان کہتے ہیں اس کو بیان کریں گے, واقعات بیان کریں. اب وہ واقعات مختلف موضوعات میں سے پیغمبر کے زمانے کے واقعات ہیں, انبیاء کے زمانے کے واقعات بیان کر سکتے ہیں, پیغمبر کے زمانے کے ائمہ علیہ السلام کے زمانے کے واقعات, پھر غیر معصومین کے واقعات. اس میں سارے واقعات آ سکتے ہیں کہ جو آپ اس میں تزکیہ نفس میں یہ ایک موضوع آپ کو بن جائے گا. اچھا بہت سی آپ کو کتابیں میں تزکیہ نفس کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں میزان الحکمہ میں اگر آپ کو مل جائے تو ٹھیک ہے. کتاب کا نام ہے میزان الحکمہ. اگر اس پہ مل جائے تو ٹھیک ہے, ورنہ اردو کی اور بھی کئی کتابیں ہیں کہ جس میں روح الحیات علامہ مجلسی کی روح الحیات اگر علامہ مجلسی اس میں آپ کو تزکیہ نفس کے متعلق
میٹر مل جائے گا. ورنہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ جو موضوعات میں بیان کر رہا ہوں کہ فلاں پانے والا، اب آپ دیکھیں صرف ایک درس سے یہ ایک دن بھی آپ بیان کر سکتے ہیں آدھے گھنٹے کے درس میں، اور چاہیں تو ہر ایک موضوع پر آپ 25 منٹ آرام سے بول سکتے ہیں کہ بھائی تزکیہ نفس کیا ہے. تو تزکیہ نفس، انسان اپنے نفس کو پاک کرے گا، کیسے پاک کرے گا، اور پاک کرنے کے بعد اس کا نتیجہ کیا ہوگا، پھر اس کے واقعات کیا ہوں گے، یہ سب آپ آرام سے آیت کی روشنی میں، حدیث معصومین کی روشنی میں، واقعات کی روشنی میں اس کو نتیجہ دیں. کہ اس طرح یہ کتابیں میں نے بتا دی آپ کو کہ ان تزکیہ نفس کے لیے آپ کو کتابیں، مختلف اخلاقی کتابیں پڑھیں گی. اخلاقی کتابیں آیت اللہ دس غیب کی کتاب مل جائے گی، اس میں آپ دیکھ لیں. آیت اللہ مطہری کی کتابیں آپ دیکھیں، شیخ صدوق کی کتابیں دیکھیں آپ اس میں، تو آپ کو ان علماء کرام کی کتابوں میں واقعات ملیں گے. مولانا علی افضل قمی صاحب کی بھی کئی کتابیں ہیں، اس میں بھی آپ کو موضوعات ملیں گے، آخر ساتھ واقعات ہیں. اسی طرح مختلف جو کتابیں ہیں اس میں آیت اللہ دس غیب کی کتاب کشکول ہے، یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کشکول، اس میں آپ کو واقعات مل جائیں گے. تو اس طرح آپ اگر ان واقعات کو پڑھیں گے تو آپ کی جو مجالس، جو آپ کا درس ہے، اس میں آپ کو ہیلپ ملے گی ان واقعات کے پڑھنے میں. اسی طرح ایک دوسرا موضوع ذکر خدا. ذکر خدا اس کا خود ایک موضوع بنے گا، ذکر خدا کے فوائد. کتاب کا نام میں بتا دیتا ہوں، ثمرۃ الحیات. ثمرۃ الحیات یہ اردو میں ہے، 2 جلدیں اردو میں ہے. ثمرۃ الحیات منبری کتاب ہے، لیکن اس میں ذکر کے حوالے سے کافی آپ کو مواد مل جائے گا. اس کے بعد اس کا موضوع ہو گیا ذکر خدا کے فوائد. پھر آپ کو میزان الحکمہ میں جائیں، پھر میزان الحکمہ کا نام آئے گا. میزان الحکمہ میں جائیں، وہاں پہ آپ دیکھیں وہاں تو وہ کتابیں ہیں، اس میں حروف یعنی پہلی جلد میں الف سے ہیں، دوسری الف کے بعد الف ہیں، بے تے، اس طرح وہاں شروع ہوتے ہیں. آپ جائیں دوسری تیسری جلد میں آپ کو مل جائے گا ذکر خدا میں. آپ دیکھیں وہاں ذکر خدا میں انہوں نے کیا کیا چیزیں بیان کر رکھی ہیں، وہاں سے آپ کو میٹر مل جائے گا. یعنی خود ایک تقریر آپ کی ذکر خدا پر ہو جائے گی، ایک تزکیہ نفس پر ہوگی، ایک آپ کی ذکر خدا پہ، ایک آپ کی نماز پہ. پھر اسی طرح نماز کا موضوع جب بنے گا تو آپ کو ملے گا نماز کے فوائد، نماز نہ پڑھنے کے نقصانات. آپ اس موضوع کو اس طرح بنائیں. پھر قرآن کی نگاہ میں نماز، قرآن کی نگاہ میں یہ ایک موضوع بنے گا. آپ اس میں قرآن مجید کے آیات لے کر آئیے، دیکھیں پروردگار عالم نے نماز کو کیا فضیلت دی ہے، اس کے کیا فوائد ہیں قرآن کی نگاہ سے. پھر معصومین کی حدیث کی روشنی میں. پھر اسی طرح نماز پڑھنے کے فوائد، نماز کے کیا فوائد ہیں یہ بیان کیے گئے، نماز نہ پڑھنے کیا نقصانات ہیں. تو اس طرح آپ دیکھیں نماز کے اوپر. پھر اسی طرح آخرت کو ترجیح دیتے ہیں وہ لوگ جو آخرت کو ترجیح دیتے ہیں، دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے ہیں، وہ لوگ فلاح پاتے ہیں. یہ خود ایک موضوع ہے. اور آپ کو اس کا بھی بتا دوں، میزان آخرت کا چیپٹر، میزان الحکمہ کا پھر نام آ رہا ہے. میزان الحکمہ جلد نمبر 1 پہلا چیپٹر بالآخرت. وہاں سے آپ کو آخرت کے متعلق آیات بھی انہوں نے اس میں رکھی ہوئی ہیں، نشانے دیے کہ یہ آیات آپ کی جو ہے، یہ آپ کی جو ہے وہ آیات جو ہیں وہ انہوں نے موضوع بندی کی بھی آیات اور روایت کی، کہ وہاں سے آپ کو روایتیں مل جائیں گی آخرت کے متعلق. تو وہ پھر آپ اس میں ایک موضوع اور بنائیں، آخرت قرآن کی نگاہ میں. آخرت کے فوائد بنا لیں. آخرت کے فوائد قرآن کی نگاہ میں. قرآن نے آخرت کے بارے میں کیا کہا ہے، ان آیات کو دیکھیں، اس میں سے فوائد لکھ لیں گے، فوائد نکالیں اس میں سے. پھر اسی طرح اسی موضوع کو بنائیں، آخرت کے فوائد معصومین کی روایت کی روشنی میں. دیکھیں معصومین نے کیا کیا آخرت کے متعلق کیا فوائد ہیں، اس کو نکالیں اسی طرح. اور اسی طرح واقعات آپ کو مختلف کتاب مل جائیں گے. آپ دیکھیں کہ ماہ رمضان کا درس آپ کو تیار کرنا ہے، تو صرف ایک ابھی آیت آپ نے پڑھی ہے، فلاح پانے والے قرآن کے نام ہے. ایک آیت، اس ایک آیت کے دل میں 4 چیزیں یہاں قرآن نے بیان کی. ان 4 چیزوں کو ہم کس طرح بیان کر سکتے ہیں. پہلا ہم نے بیان کیا تزکیہ نفس ہے، اس کو کیسے آپ بیان کریں گے. پھر اس میں علماء کے واقعات لے کر آئیں، مختلف علماء کے واقعات لے کر آئیں. پھر اسے ذکر خدا میں بھی، اور اسی طرح نماز اور آخرت کو ترجیح دیتے ہیں وہ لوگ جو دنیا کے اوپر آخرت کو ترجیح دیتے ہیں. تو ایک موضوع کر آپ دیکھیں، صرف ایک آیات ہے جس میں آپ نے 5 درس آپ آرام سے اس میں اس طرح دے سکتے ہیں. میں نے آپ کو جو کتابوں کے نام بتائے، میزان الحکمہ کا نام بتا دیا. اس کے بعد پیام قرآن، آیت اللہ ناصر مقام شازی کی کتاب ہے. پیام قرآن میں بھی آپ دیکھیں، آپ کے موضوعات بھی میں بیان کروں گا پیام قرآن کے حوالے سے. آیت اللہ دس غیب کی کتاب کا حوالہ دے دیا. اسی طرح آیت اللہ مطہری کی کتاب کے حوالے، آیت اللہ
مختلف آیت اللہ کی جو کتابیں ہیں، جس میں شیخ سدو کا میں نے نام لیا، شیخ سدو کی کتابوں میں بھی آپ کو اخلاقی موضوعات پہ بہت سارا میٹر ملے گا۔ تو ابھی آج کا درس ہم یہاں پہ اختتام کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ ابھی دیگر موضوعات کو ہم بیان کریں گے کہ دیگر موضوع جو ہم نے لکھے تھے اس کو ہم کس طرح بیان کریں گے۔ تو یہاں تک ہم نے بیان کیا ہے قرآن کے حوالے سے، ابھی دیگر حوالے بھی بیان کریں گے قرآن کے حوالے سے بھی۔ تو زیادہ یہاں تک ہم اپنی بات کو اختتام پذیر کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔